نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عملیات اور وظائف کی ویڈیوز کا ہمارا سلسلہ شروع ہے۔ اسی سلسلے کی ایک اور ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں لائے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل کے اندر پڑھ لیا کہ آج کی ویڈیو کا عنوان نظر بد کے بارے میں ہے کہ نظر بد کی پہچان کس طرح کی جائے، کیونکہ بعض دفعہ بندہ نظر اس قسم کے سخت لگ چکی ہوتی ہے جس کے آثار اور جس کی نشانیاں جو ہیں وہ بعض دفعہ سحر کی طرح بھی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا جنات کے مریض کی طرح بھی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اتنی شدت کی وجہ سے بعض دفعہ بندے کو تشخیص نہیں ہو پاتی، اس لیے وہ جو ہے کبھی کسی عامل کے پاس جا رہا ہے تو کوئی اس کو جادو بتا رہا ہے، کوئی کیا بتا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم آپ کی خدمت میں عمل لائے ہیں تاکہ آپ خود پہچان سکیں آیا کہ میرے اوپر نظر بد کا اثر ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ آپ خود ہی پہچان سکیں گے، بڑا آسان ترین عمل ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ والے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، نظر بد جیسا کہ دیکھنے میں بہت چھوٹا سا لفظ ہے، در حقیقت یہ ہے کہ اس کا بہت بڑا مفہوم ہے اور اس کی وجہ سے جو اثرات بندے کے اوپر پڑتے ہیں، انسانی طبیعت کے اوپر اثرات پڑتے ہیں، وہ ناقابل بیان ہیں۔ اتنے سخت قسم کے اثرات ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ بندے کو چارپائی تک کے لگا دیتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کا کاروبار تک بیٹھ جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عام چھوٹے دکاندار ہوتے ہیں، ان کی دکانیں بھی بند ہو جاتی ہیں نظر کی وجہ سے۔ نظر کا بڑا سخت اثر ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے عموماً یہ نظر جو ہوتی ہے یہ بچوں کے اوپر، چھوٹے بچوں، چھوٹے بچیوں اور جانوروں کے اوپر بہت تیز لگتی ہے، اور بڑوں کے اوپر بھی نظر۔ یہ نہیں ہے کہ صرف بچوں کے اوپر، ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ نظر جو ہے صرف بچوں کو لگتی ہے، یہ بات غلط ہے بالکل۔ نظر جو ہے، نظر بد کا اثر ہر چیز کے اوپر ہر طرح ہو سکتا ہے۔ تو یہ وقت، موقع اور محل کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل جو ہے یہ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے ایک دیسی مرغی کا انڈا لے لینا ہے۔ فارمی انڈا نہ ہو، بہتر ہے کہ دیسی ہو۔ ہاں، جس کے ہاں کوئی اویلیبل نہ ہو رہا ہو، آسانی سے اس کو نہ میسر ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ برائلر کا انڈا بھی، فارمی انڈا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن زیادہ فائدہ جو ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ دیسی انڈے سے ہوگا۔ آپ نے انڈے کے ذریعے اپنی پہچان کر لینی ہے، آیا میرے اوپر اثر ہے یا نہیں۔ آپ خود دیکھنے والے ہوں گے، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہوگی، کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عملیات کا فن جو ہے یہ جاننے والے چیدہ لوگ ہیں، لیکن اس کے نام پر کمانے والے آپ کو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سے بھی زائد کی تعداد میں ملیں گے۔ ہر شہر، کوئی گلی کوچہ شہر اس خالی نہیں ہے جو اس نام سے بس کما رہے ہیں۔ ان کی در حقیقت یہ ہے کہ وہ اس فن سے بالکل ناآشنا ہوتے ہیں۔ پھر جب ان کے پاس بندہ جاتا ہے، تھوڑی سی علامات بتاتا ہے، تو وہ آگے اس کو ظاہر ہے کسی نہ کسی کے اوپر جادو کا اثرات بتا گئے، کسی نہ کسی کے اوپر بتا دی آپ کے اوپر فلاں کرنے والی ہے یا فلاں کرنے والا آپ کا دشمن ہے۔ ظاہر ہے ہر کوئی آج کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے ساتھ برادری میں جو ہے، خاندان میں کسی نہ کسی کے ساتھ آن بن ہوتی ہے، اور وہ اس چیز سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو وہ آپ کے اوپر وہ کرنے والا، بندے کا کنسیپٹ بھی وہیں چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے انڈا لینا ہے دیسی مرغی کا۔ اس انڈے کو آپ نے دھو لینا ہے۔ یاد رکھیے، انڈا اگر آپ جب کھائیں ابالیں تب بھی آپ کو دھونا ضروری ہوتا ہے، اور ویسے بھی اس کو کسی بھی استعمال میں لائیں تو اس کو دھو لینا چاہیے، بہتر ہوتا ہے۔ تو آپ نے انڈے کو ہاتھ میں لینا ہے۔ سب سے پہلے یہ انڈا ہے، تو آپ نے انڈے کو ہاتھ میں لے کر اس کے اوپر ایک عبارت لکھنی ہے، وہ 7 بار لکھنی ہے۔ وہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر بھی آ رہی ہوگی، میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما مدح قرع۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما مدح قرع۔ آپ نے اس عبارت کو 7 بار اس انڈے کے اوپر لکھ لینا ہے، اور اس عبارت کو لکھ لینے کے بعد اس طرح اپنی ہتھیلی کے اوپر جو ہے رکھ دینا ہے۔ یہ اس طرح آپ نے اپنی ہتھیلی کے اندر اوپر رکھ دینا ہے، آپ نے ہاتھ کو ایسے کر لینا ہے۔ اس ہاتھ کے نیچے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے خشک دھنیا لے لینی ہے، جو ہم ہری دھنیا ہوتے ہیں، اس کا جو بیج ہوتا ہے خشک دھنیا، سبز دھنیا، تو اس خشک دھنیا آپ نے لے کر اس کسی برتن میں رکھ کے نیچے اس کی دھونی دینی ہے، اور دھونی دیتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہے اس کو سورۃ اخلاص بار بار پڑھتے رہنا ہے، لیکن 7 بار پہلے وہ عبارت جو میں نے آپ کو پہلے پڑھی ہے وہ آپ نے لکھ کر بعد میں پڑھنے کے لیے آپ نے جو ہے سورۃ اخلاص پڑھتے رہنا ہے۔ ضروری نہیں ہے جس بندے کے اوپر اثرات ہیں وہ خود ہی یہ کرے، آپ نے اس کے ہاتھ کے اوپر انڈا ایسے رکھوا کہ آپ کوئی دوست، کوئی گھر کا رشتہ دار، کوئی بھی عزیز اس کو پڑھ سکتا ہے، اور پڑھنے کے لیے یہ فائدہ ہوگا کہ تھوڑی دیر جب پڑھتے رہیں گے کچھ ہی منٹ کے اندر یہ انڈا جو ہے خود بخود ایسے کھڑا ہو جائے گا، ہاتھ کے اوپر انڈا خود بخود کھڑا ہو جائے گا، اس طرح انڈا کھڑا ہو جائے گا، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ نے انڈے کو پھر توڑ دینا ہے، جو اس کی زردی ہوگی اس کو آپ جب توڑیں گے تو اس زردی کے اندر خون کے دھبے محسوس ہوں گے، خون جو ہے اس کے کچھ قطرے پڑے ہوں گے، خون کے دھبے پڑے ہوئے ہوں گے، تو اس سے یہ آپ پہچان سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے نظر بد کا اثر ہو چکا ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے بچی ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے عورت ہے، مرد ہے، کسی بھی عمر کا ہے۔ تو وہ وظیفہ کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ نے انڈا اس کے ہاتھ پہ رکھا کر، کوئی بندہ بھی گھر کا جو ہے فرد یہ عمل کر سکتا ہے، لیکن وہ ساتھ بیٹھ کر یہی چیزیں پڑھتا رہے، اور لکھنا جو ہے یاد رکھیے اس کو کالے پوائنٹر کے ساتھ، کالی سیاہی کے ساتھ اس کے اوپر وہ چیز لکھنی ہے، پینسل کے ساتھ۔ یاد رکھیے بال پین استعمال نہیں کرنا، اس سے یہ نہیں لکھا جائے گا، آپ جو ہے سیاہی والی چیز استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ لکھ سکیں۔ لکھ لینے کے بعد پھر جب آپ پڑھیں گے، پڑھ لینے کے بعد انڈا جب کھڑا ہو جائے گا اس کو توڑیں گے، سرخ دھبے محسوس ہوں گے تو یہ نظر بد کا اثر۔ آپ نے اب کیا کرنا ہے، آپ نے جو سرخ دھبوں والی زردی ہے اس میں سے اس انگلی کے ساتھ آپ یہ دونوں انگلیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں، دائیں ہاتھ کی دونوں انگلیاں، نہیں تو ایک انگلی آپ استعمال کریں گے کہ وہ زردی والی جگہ سے جو ہے انگل اپنی انگلی لگا کے ایسے آپ نے جو ہے زردی والی جگہ سے ایسے ماتھے کے اوپر لیپ دے دینا ہے۔ اگر دونوں انگلی سے کریں، یہ 3 سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن چوتھی انگلی جو ہے آپ نہیں ملا سکتے، آپ نے 2 3 یہ انگلیاں جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ نے زردی کے اندر ڈبو کر اچھی طرح پھر اس طرح لیپ دے دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کرے خیر اسی وقت جو ہے وہ اثر ٹوٹ جائے گا، اس کا نظر کا اثر فوراً ہی ٹوٹ جائے گا، اگلی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر آیا جادو ہے یا جنات ہیں تو اس کا علاج آپ اگر مجھے کامنٹ کریں گے اس کا بھی آگے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔